منبر نور پر تشریف فرما شہزادگان غوث اعظم و غوث العالم، میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے معزز محترم سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد اور پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمد ربی اللہ خیر مالک مصلیا علی رسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفاء وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوی ما، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ حضرات گرامی، آپ کے شہر بنگلور میں کئی بار آنے کا موقع ملا، اور یہ میں اپنی خوشبختی مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میرے ام محترم پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، بقیت السلف، عمدۃ الخلف، حضرت پیر سید خلیق اشرف اشرفی الجیلانی کچوچا مقدسہ کے اصرار پر، اور بالخصوص حاجی عتیق احمد صاحب کی دعوت پر آج اس جلسے میں آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ میرے پیارو، اب تک بنگلور میرا آنا ہوا تو عید میلاد النبی کے تعلق سے ہوا، یہ پہلی بار جس عید میلاد النبی کی برکت سے حضور کی شان میں بیان کرنے کا موقع ملتا تھا، آج شہر بنگلور میں ان کی نواسے کی شان میں کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب تک نانا کا ذکر ہوتا تھا، آج شہر بنگلور میں مجھے نواسے کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ اور کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے ایک بار سارا مجمع نہایتی ادب اور محبت میں، عشق و محبت میں ڈوب کر کے باعث بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بہ العقد تنفرج بہ الکرب تقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتم ویستسقى الغمام بوجہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ایک بار اور نبی آل نبی پر باعث بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حضرات گرامی، بڑی پیاری محفل ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے عتیق بھائی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ایک ہی محفل میں آل نبی اور نائب نبی اور عاشق نبی کو جمع کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرما کر کے ہم سب کو حق بولنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو دین اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی بڑی ہی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وقت دامن گیر ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے پیاروں، اس کا ایک پس منظر ہمیں جاننا چاہیے۔ صحابہ کرام، بولو مچل کے سبحان اللہ، وہ مقدس صحابہ، ان کے دلوں میں یہ خیال رہتا تھا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیسے کریں، ہم حضور پاک کی ہیلپ کیسے کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر خدمت کیسے کریں۔ میرے پیاروں، یہ صحابہ کا ایک حضور سے محبت کا تعلق تھا، ان کے ایمان مومن ہونے کا ایک تعلق تھا، ہم وقت اسی فکر میں رہتے تھے۔ لیکن وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد بزرگوار، وہ ہم سب کے آقا داتا مولا، وہ کب کس سے کیا فرمائش کرتے، اللہ اکبر، وہ کس سے کیا کہتے، جسے اللہ نے انا آتینا کل کوثر عطا کیا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ میرا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ میرے پیاروں، جس کی شان یہ ہے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ وہ نبی کس سے کیا مانگنے والے، وہ نبی کس سے کیا کہنے والے، لیکن یہ صحابہ کا ایک دلی تعلق تھا کہ حضور ہم سے کچھ کہیں ہم تاکہ حضور کی خدمت کر سکے۔ لیکن وہ میرے آقا نے آج تک اس آیت کے نزول تک کچھ فرمائش نہ کی، کچھ اظہار نہ کیا، کسی چیز کا اعلان نہ کیا۔ اللہ اکبر، میرا امام تو یہی عقیدہ دیتا ہے۔ کیا کہا میرے امام نے؟ ارے حضور کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کی نسبت سے جب خواجہ کے در پر جانے والا، بندہ نواز کی چوکھٹ پر جانے والا، مخدوم سمنا کی چوکھٹ پر جانے والا، غوث اعظم پیر پیرا کی چوکھٹ پر جانے والا محروم نہیں ہوتا ہے، تو اللہ اکبر حضور کی شان کیا ہوگی؟ میں اتنے جملے میں بتانا چاہتا ہوں، آقا کی شان یہ ہے اگر غوث اعظم کے گھر میں چور داخل ہو جائے تو چور کتب بن کے نکلتا ہے، اگر خواجہ غریب نواز کی نگاہ کرم سے اگر کسی کو کلمے کی توفیق مل جائے، اللہ اکبر، وہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے۔ لیکن جسے حضور کے در سے گھر سے نسبت مل جائے وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق ہوا کرتا ہے، وہ عمر فاروق ہوا کرتا ہے، وہ عثمان ہوا کرتا ہے، اور وہی ہم سب کا مولا حیدر کرار فاتح خیبر ہوا کرتا ہے۔ میرے پیاروں، تو یہ ان کے دلوں کی بات تھی کہ حضور کچھ کہہ دے، لیکن وہ آقا کہاں کہنے والے۔ ایک محفل لگی ہوئی تھی، نورانیت کی دنیا میں گم ہو کر کے دیکھو، ایک محفل سجی ہے اور اس محفل کے دلہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت بیٹھی ہے، اور سب میں سے کچھ کے دل میں یہ تھا کہ حضور کچھ کہہ دے، حضور کچھ کہہ دے، حضور کچھ کہہ دے۔ میرے پیاروں، جو ہو چکا ہے یا ہوگا حضور جانتے ہیں، حضور کو سب معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے، کیا چاہ رہے ہیں، حضور کچھ کہہ دے۔ بہرحال سب بیٹھے تھے اور ان کے دلوں کا سوال تھا، آئے ہے پیاروں، مچل کے دو سبحان اللہ، کہ میرا رب، ہمارا رب اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ محبوب نے اب تک کچھ نہ کہا، اللہ اکبر، تو اب محبوب کیوں کہیں گے؟ یہ باتیں صحابہ کے دلوں میں چل رہی ہے کہ کچھ تو کہہ دے، کچھ تو کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل سدرۃ المنتہا سے اترو اور جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور جا کر کے یہ آیت ان کے پاس لے کے جاؤ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
الا المعدتا فی القربا. حضرت جبریل امی یہ آیت لے کر کے آئے، آنا تھا. صحابہ کرام کا چہرہ کھل گیا، کھل گیا. اس میں بہت دو تین بڑے پیارے پوائنٹ ہے. اگر آپ آج ان جملوں کو لے کے چلے گئے، میرا یقین ہے کوئی ہمیں بہکا ڈگمگا نہیں سکتا ہے. یہ آیت کا نزول ہوا، جن صحابہ کے دلوں میں بات تھی ان کا چہرہ کھل گیا کہ آج ہمارے سوال کا جواب مل گیا. ایک بات بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع. میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، یہ صحابہ کا سوال تھا کہ حضور کو ہم پریزنٹ کیا کریں، ہم گفٹ کیا پیش کریں، کیا کریں نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تو کہہ دیتا نا محبوب ان سے کہہ دو یہ، لیکن نہیں، کیا کہا؟ قل، محبوب فرمان میرا ہے، زبان آپ کی چلے گی، میرا قول ہے، اعلان آپ کریں گے. اے محبوب آپ کہو. اگر محبوب اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی اور حضور کہتے تو یہ کیا بنتا؟ حدیث بنتا، جسے غیر مطلوع کہتے ہیں. پھر حدیث کو لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، ایسا ایسے ایسے. میں ذرا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا محبوب آپ کہو، آپ کہو، آپ کہو. اے اللہ، تو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا. کہا نہیں، یہی تو محبوب کی شان ہے، باتیں میری ہے، جملے مصطفیٰ کے نکلیں گے. محبوب آپ کہو. اور دوسرا راز یہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب نے اپنی مرضی سے کہا ہے. کل کہہ کے اللہ بتا رہا ہے قیامت تک آنے والے مومنوں کو کہ سنو، قرابت دار کی معدت یہ صرف مصطفیٰ کا فرمان نہیں، یہ خدا کا حکم ہے جو مصطفیٰ اعلان کرے. میرے دوستو، جب یہ آیت نزول ہو گئی، اب اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کی معدت ہم پر فرض ہوئی ہے؟ بولو، وہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اگر آپ آیت کو دیکھیں گے، کیا ہو؟ اگر آپ آیت کریمہ دیکھیں گے تو الا المعدتا فی القربہ، یہاں تھوڑا ذہن قریب کرنا نوجوانوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قرابت دار کی معدت. اب قرابت دار کون؟ یہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، یہ ذکر نہیں فرمایا. قرابت دار کی معدت. اے اللہ، تیرا حکم ہے نا، تو نام لے لیتا کہ ان کی معدت میرے بندوں پر فرض ہے. لیکن تو نے الا المعدتا فی القربہ کر کے چھوڑ دیا. رب کہے گا سنو، میں نے چھوڑا نہیں، اپنے محبوب کا اختیار اپنے بندوں کو دکھایا. میں نے چھوڑا نہیں، محبوب کا اختیار دکھایا. اگر اللہ کہہ دیتا ان کی معدت فرض ہے تو صرف انہی کی رہ جاتی، انہی کی رہ جاتی. یہ اللہ کا احسان اور حضور سے محبت. محبوب قرابت دار ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا حضور من ہوا، وہ کون لوگ ہیں جن کی معدت ہم پر فرض ہوئی ہے؟ آئے ہے سبحان اللہ. میرے آقا مسکرا کے اپنے یار غار کی طرف دیکھتے ہیں، میرے آقا مسکرا کر کے امیر المومنین کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ابو بکر کیا ہوا؟ کہا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان. قرابت دار میں کون لوگ ہیں کن کی معدت ہم پر فرض ہو چکی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ آقا کریم مسکرا کے اعلان فرماتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. ان کی معدت میرے امت پر فرض ہے. اسی نورانی منظر کو جب دیوا کے وارث کے پروردہ
نظر کردہ حضرت بیدم شاہ فارسی نے جب دیکھا اپنی کلام عاشقانہ کو اٹھا کے اعلان کر کے عقیدہ دیا، بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ ان کی معدت حضور کی امت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اگر میں کہوں، کوئی پوچھے آپ سے کہاں گئے تھے، تو کہنا جو چیز ہم پر فرض ہے نا ان کی یاد منانے گئے تھے، ان کو یاد کرنے گئے تھے، ان کی محبت میں گئے تھے، کیونکہ جیسے نماز فرض ہے لیکن وقت کی قید ہے، روزہ فرض ہے، وقت اور مہینے کی قید ہے، حج فرض ہے، مہینے کی قید ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار اسلام کے 4 ارکان فرض ہے، لیکن وقت کے ساتھ فرض ہے، مہینے کے ساتھ فرض ہے، صاحب استطاعت ہو تب فرض ہے۔ لیکن میرے پیارو، یہ اہل بیت کی محبت ایسی فرض ہے، نماز میں رہو تو بھی اہل بیت ہے، روزے میں رہو تو بھی اہل بیت ہے، حج کرنے جاؤ تو بھی اہل بیت ہے، زکوٰۃ دو تو بھی اہل بیت ہے۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یکفیکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے سیدہ فاطمہ، اے علی مرتضیٰ، اے حسن اور حسین، اے زین العابدین، اے امام باقر، اے امام جعفر صادق، اے امام موسیٰ قاسم، اے امام علی رضا، اے امام نقی، اے امام تقی، اے امام حسن عسکری، سنو سنو، قیامت تک آنے والے تمام نسل مصطفیٰ کے تعلق سے امام شافعی فرماتے ہیں، آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص نماز میں اہل مسائل بیت پر، آل پیغمبر پر درود نہیں پڑھتا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ اکبر، یہ امام شافعی نے کہا اللہ اکبر، لیکن جب ہمارے بریلی کا تاج تھا امام عشق و محبت نے چوچا سے محررہ سے بدائیں، محررہ سے دہلی سے خنبا سے بغداد سے کربلا سے نجف کی طرف جب بریلی میں بیٹھ کر کے نگاہ عاشقانہ اٹھائی تو میرا امام قلم اٹھا کے عرض کرتا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میرے سرکار۔ میرے پیارو، پڑھو کتابوں کو، کتاب السیر میں، فتاوی رضویہ میں، 11ویں جلد میں امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اگر سچے اہل بیت کے عاشق ہو تو خاموش نہیں رہوگے سن کے۔ میرے پیارو، ایک بار محبت سے آؤ کہ پڑھو تو کیا لکھا؟ کہا اگر کسی گنہگار کا جنازہ رکھا ہو اور نقیب الاشراف اوریجنل اہل بیت، ہاں، ان کی پرچھائی اگر اس جنازے پر پڑ جائے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جتنا بھی گنہگار ہو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کیا لکھا؟ جیسا بھی ہو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ارے پیارو، تعصب کا عینک نکال کے محبت کا چشمہ لگاؤ۔ اسی امام نے کسی کے قدموں پر، اگر بادشاہ نے کہا تھا تو کہا تھا کروں مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں، یہ احمد رضا کا تیور ہے۔ لیکن وہی احمد رضا جب سادات کو دیکھتا ہے، اپنی پگڑی اتار کے قدموں میں رکھ کے کہتا
کیا ہے یا رسول اللہ یا اللہ دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی. میرے پیارو اس صدی میں اہل بیت معمولی نہیں ہے. ہاں ان پانچوں کی شان تو اتنی شان ہے, جب ان کے غلاموں کی اتنی شان ہے تو پانچوں کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں کہتا ہوں خالی آپ اپنی نماز پر غور کر لو تو الحمدللہ آپ کس پر درود پڑھتے ہو. آل رسول کو نہیں ماننے والے بھی مجبوراً پڑھتے والا آل ہی, نہیں ماننے والے بھی پڑھتے, جنازے کے وقت بھی پڑھتے والا آل ہی. میرے پیارو ایک بات بتاؤں, یزید اور امام علی مقام کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ سوچو, واہ حسین سبحان اللہ, آئے ہائے بولو مچل کے, ہاں تھوڑا سبحان اللہ کی داد دیتے رہو پیارو. کم سے کم یہ سوچ کے دو کہ آپ آل رسول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں کسی خنائق نے کہا تھا کہ وہ کرسی کی لڑائی تھی, میں نے کہا آج حسینی سب کرسی پر بیٹھے ہیں. میں نے کہا کرسی کے نہیں, سارے حسینی کرسی پر, یزیدیوں کے جھوپڑے کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ارے وہ ایسے ہی کرسی چھوڑی کہ سارے حسینیوں کو کرسی دے دی, بیٹھو آرام سے. دیکھو نا پنڈال میں کرسیاں لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں. امام حسین کی تو جوتیوں میں ٹھوکروں میں کرسی ہے. اور پیارو جسے جنت کی کرسی کی صدارت مل گئی ہو, جنت کی وہ دنیاوی کرسی کے پیچھے کیوں بھاگے گا. تبھی تو میرے مخدوم اشرف نے اپنی سلطنت کو ترک کر کے بتا دیا, نہ پوتا سلطنت کا محتاج ہے نہ دادا سلطنت کا محتاج. اور سنو, میرے زندہ شاہ مدار نے بھی بتا دیا کہ اگر مجھے خمبات کی ایک کھاڑی پر آقا کریم لقمہ کھلا دے تو 500 برس تک زندہ شاہ مدار کو نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس. ہمیں جب پوتے کو ایک لقمہ کھلایا گیا 500 برس تک نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس, تو دادا کون ہے؟ وہ حسین جسے لقمہ بھی کھلایا, لعاب بھی پلایا, لقمہ بھی کھلایا. یہ اسپتال کے پیداوار حسین کو کیا سمجھیں گے؟ حسین کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے, ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے, اور ماں باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. ماں باپ کا ایک. تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مومن منافق کے درمیان فرق, کہا علی کا نام, کہا علی کا نام لے لو. کہا کیا؟ کہا علی کا نام لو, جس کا چہرہ کھل جائے وہ ایمان والے ہیں, جو مرجھا جائیں وہ بے ایمان ہیں, وہی منافق ہے. علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری, خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے. ہم کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں سارے صحابہ کا ذکر یہ باعث برکت ہے, باعث نجات ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر باعث برکت ہے, حضرت عمر کا ذکر باعث برکت ہے, حضرت عثمان کا ذکر باعث برکت ہے, ابو ہریرہ کا ذکر باعث برکت ہے, بلال حبشی کا ذکر باعث برکت ہے. جتنے صحابہ, چاہے وہ فتح مکہ میں ایمان لائے ہو یا بعد میں لائے ہو یا اولین میں سے ہو یا سابقین میں سے ہو, جتنے بھی صحابہ ایمان لائے ہیں ان کا ذکر باعث برکت ہے. لیکن انہی اصحاب میں ایک نام ایسا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے.
یہ مولا کائنات ہے۔ حضرت عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں، سننے کا موڈ ہے آپ لوگ کا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جو گھر جائیں گے۔ اچھا، ہو جاتا ہے ایسے ایسے لوچے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اتنے تو ہم لوگ جھیلتے رہتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات آپ دریائے دجلہ عراق میں ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب تک آپ نے کیا سنا ہے، آج دیکھو کیا بات ہے، یہ واقعہ سنو گے مچل جاؤ گے۔ گزر رہے تھے تو پیچھے آپ کے لشکر کے لوگ بھی تھے، سپاہی وغیرہ۔ تو مولا علی نے فرمایا یہ دریائے دجلہ پار کر کے ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ لوگ جو ہے، جب مولا علی گھوڑے پر بیٹھے، وہ گاڑی چلنے لگی، گھوڑا چل، آپ نے رائڈ کرنا شروع کیا، تو پیچھے چمی گمی کی آواز آئی تھی، جسے آپ کے پیچھے سے آ رہی ہے، ایسی آواز آئی۔ تو مولا علی پلٹے، کہا کیا ہوا؟ اب علی پلٹ جائے، مولا علی پلٹ جائے، کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں حضور کچھ نہیں۔ پھر گھوڑا چلا، پیچھے لشکر چل رہا ہے، پھر چمی گمی چل رہا تھا۔ مولا علی رکے، فرمایا معاملہ کیا ہے؟ کیا تم لوگ پیچھے باتیں کر رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک شخص بولا حضور معاف فرمائیے۔ کہا کیا؟ کہا یہ لوگ کب سے کہہ رہے ہیں سورج ڈوب رہا ہے، ہم لوگوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو مولا علی سے کہو پہلے عصر پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے مدارج النبوہ میں یہ واقعہ عبد الرحمن جامی نے نقل فرمایا ہے، کہا پہلے عصر پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا بس رستہ تو پار کرنا، دریا پار کر کے وہیں پڑھ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹھے، پھر چیمی گوئیاں پیچھے شروع۔ اب مولا علی گھوڑے سے اترے، بھائی پرابلم ہے کیا؟ تو آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو منہ پر نہیں پیچھے بولتے ہیں۔ اتنا سن لینا، نہ علی کو پیچھے کی بولی برداشت تھی، نہ علی والوں کو پیچھے کی بولی برداشت۔ ہم حق والے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے، محبت نہیں محبت کرتے ہیں، لیکن حضور و قرآن کے فرمان کے مطابق اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، مصطفیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی مرضی سے کرتے ہیں۔ میرے پیارو، نہر دجلہ پار کر کے مولا علی کا قافلہ اس طرف گیا، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا جن کو وضو کرنا ہے کر لو، سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ عبد الرحمن ملا جامی لکھتے ہیں سورج ڈوبنے کے قریب، مغرب کا وقت ہونے ہی والا ہے۔ لوگوں نے وضو بناتے ہوئے کہا اب کہاں نماز پڑھ مل پائے گی، اب تو مغرب کا وقت قریب ہو گیا۔ آئے ہائے، حضرت مولا علی نے جملے کو سنا، آپ فرماتے سنو، یہ سورج ہے نا، یہ سورج علی کو پہچانتا ہے، یہ سورج علی کو پہچانتا ہے۔ ہمیں تم سے زیادہ سورج کو فکر ہے کہ علی ابھی نماز پڑھے نہیں، میں ڈوبوں تو کیسے ڈوبوں۔ میرے پیارو، یہ اہل سنت کی بڑی ذمہ دار کتاب ہے جس کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ اب نماز عصر قائم ہوئی، قائم ہونے کے بعد سلام ہو گیا، پھر مولا کائنات پوچھتے ہیں کسی کی نماز عصر باقی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور سب نے پڑھ لی۔ اب آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے سورج علی نے بھی پڑھ لی اور سب نے پڑھ لی۔ اتنا بولنا تھا۔ عبد الرحمن ملا جامی لکھتے ہیں سورج سے ایک گرجنے کی آواز آئی، ایک ایسی خوفناک آواز آئی کہ جتنے مولا علی کے ساتھی تھے سب لڑس گئے، دہل گئے، گھبرا گئے کہ یہ کہیں قیامت کا وقت تو نہیں آ گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، سورج مجھے سلام کر کے ڈوب رہا، سلام کر کے ڈوب رہا ہے۔ ہمیں علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے ڈوبے سورج کو پلٹایا، علی وہ ہے کہ جس کی نماز ادا نہ ہو تو سورج ڈوبتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں علی والے بن جاؤ،
علی والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، اہل بیت کے اتحاد، یہ حضور کا وہ خون ہے، وہ بلڈ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور پاک تشریف فرما تھے، اور میرے نوجوانوں غور سے سننا، تشریف فرما تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر دامن کرم میں لیا، چاروں کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، امام مولا علی کو، امام حسن، امام حسین کو لیا، اور لینے کے بعد حضور پاک نے خود اپنا چہرے مبارک اس چادر میں ڈال دیا۔ اب ایک چیز غور کرو، کالی کملی، حضور پاک کی کالی کملی تھی، اور کالی کملی کے اندر 4 چمکدار ستارے ہیں۔ اب جب حضور نے اپنا مقدس چہرہ ڈالا ہوگا تو اس کملی کے اندر کا ماحول کیسا رہا ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ میرے پیارو، جس کی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں فرماتی ہے کہ حضور پاک کے کمرے میں اگر سوئی گر جاتی، میں چراغ روشن نہ کرتی، یہ انتظاری کرتی کہ میرے محبوب مخڑا پلٹیں گے، ان کی روشنی سے مجھے سوئی مل جایا کرے گی۔ اب آپ دیکھو، نور تو اندر ہے، پھر حضور کا نور جب گیا چادر میں، حضور نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے، بولو آمین۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری اہل بیت ہے، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر۔ انداز دیکھیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر۔ پھر حضور کا جملہ سنیں، اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ میرا امام جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو تڑپ کے قلم اٹھا کے کہتا ہے نور بنت نور جوزے، نور امے، نور نور، نور مطلق کی کنی، اللہ نے لہنا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ میرے دوستو، اہل بیت اور ایک صحابی، یہ دونوں کو ہمیں لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو تعظیم سیکھا اہل بیت کی، بس بات ختم کے قریب ہے، ہم نے جو عزت کرنا سیکھا اہل بیت کی، یہ کسی مولوی نے نہیں سمجھایا، کسی مفتی نے نہیں سمجھایا، یہ سمجھایا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے سمجھایا۔ کیا کہا امام حسین نے؟ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے نانا کا منبر ہے، اٹھو۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، حضرت مولا علی نے امام حسین کو کھینچا، کیونکہ 7 سال کی عمر تھی تقریباً، کہا بیٹا یہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے جب سنا، کہا اے علی، اور ان کے جملے میں کہا جائے مولا علی، حسین جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا شہزادے میرے نانا کا تو کوئی منبر ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے منبر ہے، محراب ہے، مصلی ہے، مسجد ہے، سب تو آپ ہی کے نانا کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام حسین نے سنا، تیور ہے امام حسین کا، اسی لیے حسینیوں سے پنگا مت لینا، تیور ہے امام حسین کا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، جمعہ کا دن تھا، تاریخی جملہ ہے، نوٹ کرو۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر امیر المومنین، جن کے کئی وچار سے
اللہ نے قرآن میں حکام نازل فرمائے جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے، جن کی شان اللہ اکبر، جو ایمان لائے تو آمنہ کے لال سے عرض کیا کیا حضور اب چھپ چھپ کے نہیں کھل کھل کے نماز پڑھی جائے۔ وہ عمر فاروق، جمعہ کا دن تھا، تاریخی جملہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اس عمر کو امیر المومنین ابو بکر صدیق نے اس منبر پر بیٹھایا تھا۔ کس نے بیٹھایا تھا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بیٹھایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کسی کی مجال نہ تھی کہ جسے ابو بکر نے بیٹھایا ہو کوئی اٹھا دے۔ حضرت عمر کا جملہ ہے، کہا لیکن شہزادے حسین نے مجھے اٹھا دیا، کہا شہزادے حسین نے مجھے اٹھا دیا، لیکن جب حسین نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، جب میں بیٹھ گیا اب عمر مطمئن ہو گیا جسے حسین نے بیٹھا دیا اب قیامت تک کوئی عمر کو اٹھا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے اہل بیت سے، یہ صحابہ کی محبت ہے اہل بیت سے۔ باتیں ہوئی تھی نا، خالی امام حسین نے تیور میں کہہ دیا تمہارا باپ تو میرے گھر کا غلام ہے۔ وہ بیٹے عبداللہ دوڑتے ہوئے کہ ابا آج حسین نے بھاتی بھات میں یہ بات کہہ دی۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا کیا تم نے سچ سنا؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے حسین سے کہہ دو یہ بات لکھ کے دے دے، لکھ کے دے دے۔ امام علی مقام تک بات گئی، کہا حسین ہے علی کا بیٹا گھبراتا نہیں ہے، کہا لاؤ لکھ دیتا ہوں کہ تمہارا باپ میرے باپ کا غلام ہے، لکھ کے دیا۔ بیٹا کیا سمجھا اب میرے ابا کلاس لیں گے، بیٹے کو نہیں معلوم تھا کہ ابا اسی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہاں بیٹے کو یہ دماغ میں نہیں تھی آج بیٹوں ہی سے تو لڑائی چل رہی ہے، ہمیں اگر بیٹا غلط کر رہا ہے تو بیٹے کو غلط ثابت کرو، باپ کے چکر میں مت پڑو، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا۔ باپ اگر آپ چور ہو تو پولیس باپ کو نہیں پکڑے گی، بیٹے کو پکڑے گی۔ بیٹے کی غلطی ہے بیٹے تک سیمت رہو، باپ تک مت جاؤ۔ اور اگر سچے اپنے باپ کے ہو تو سچی اولاد کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جب یزید کا بیٹا اس کرسی پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سارے وزیروں کو بلایا اور بلا کے کہا اے لوگوں سنو، تم نے مجھے ایسی کرسی پر بیٹھایا جس کرسی کے نیچے اہل بیت کا خون رودا گیا ہے۔ اور کہہ کر کے یزید کا بیٹا جناب معاویہ کھڑے ہو گئے اور کہا سنو، ایسی کرسی پر اور ایسی کرسی پر بیٹھنے والا میرے باپ یزید پر میں لعنت کہتا ہوں اور مرتے دم تک لعنت کہتا رہوں گا۔ پتا کیا چلا؟ فلسفے کربلا ہے کیا کہ یزید کا بیٹا جب تک زندہ رہا یزید پر لعنت بھیجتا رہا، حسین کا بیٹا جب تک زندہ رہا درود مصطفیٰ پڑھتا۔ اس کی حکومت ختم ہو گئی، سلطنت ختم ہو گئی، طاق سب بکھر گئے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک خیمے کو اکھاڑ کے سمجھا تھا کہ میں نے فتح کر لی، حسین اور امام زین العابدین کے خون میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی۔ آج گلبرگہ میں حسین کا بیٹا ہے، آج اجمیر میں حسین کا بیٹا ہے، مکن پور میں حسین کا بیٹا ہے، کچھوچا میں حسین کا بیٹا ہے۔ آج جہاں جہاں دیکھو اہل بیت کا اگر روزہ ہے حسین کا بیٹا ہے۔ میرا امام کہتا ہے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لا۔ تو نے ایک خیمہ اکھاڑنا چاہا، حسین نے تو کتنے خیمے لگا دیے۔
آج تو نے پانی پر پابندی لگائی تھی نا، آج حاجی علی جو پانی کا سردار حسین کا بیٹا ہے، ہاں پوری دریا پر اس کی حکومت ہے، حاجی ملنگ حسین کا بیٹا ہے، مخدوم ماہیمی سے سمندر کے کنارے والے ولی کے میں ذکر کرنا ہو، یہ حسین کے بیٹے ہیں۔ اور آگے دیکھو، اگر سمندر پر کوئی کنٹرول کر رہا ہے مالک بن دینار تو حسین کے غلام ہے۔ ہاں جس سمت آپ دیکھو گے ہر جگہ حسینی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، چاہے کوئی کیسا بھی ہو، کچھ بھی کہے، جب مصیبت آتی ہے نا، جب شیطنوہ پکڑتا ہے نا، تو کوئی اور کا خاندان یاد نہیں آتا، وہی حسینی کا خاندان پھر یاد آتا ہے۔ لیکن میرے پیارو، ہماری شناخت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ایک ہاتھ میں صحابہ ہیں اور ایک ہاتھ میں اہل بیت ہیں۔ آج کچھ جہالت کی بنیاد پر اگر ہم مس گائیڈ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا کا آخری خطبہ یاد کر لو، حضور نے فرمایا تھا یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا، ماں استمرار کا ہے، یعنی جب تک تمہارے ہاتھ میں ان دونوں کا دامن رہے گا، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، no one will never misguide you، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن، و اطرتی، اور اہل بیت ہے۔ میں علماء کی طرف توجہ کرتا ہوں ان کی دعاؤں کو لے کر کے۔ میرے پیارو، میں دیکھ رہا ہوں اگر آج ہمارے معاشرے میں گمراہیت پھیل رہی ہے تو وجہ یہ ہے، آقا کریم نے فرمایا ان دونوں کو تھامے رہنا، قرآن اہل بیت۔ تو پتا کیا چلا، اگر قرآن جس کے پاس ہے اہل بیت نہیں ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور جس کے پاس اہل بیت ہے قرآن نہیں ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں ہے، اللہ اکبر، جس کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے اہل بیت بھی ہے، اس کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، حسن اور حسین جس میں پھول۔ تو خانقاہ کے بزرگ سجاد خان موجود ہے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ دونوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے، قرآن کو اور سنہ اور اہل بیت کو۔ صرف قرآن سے بھی آدمی مسگائیڈ ہو جائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے ید اللہ کثیرا یہدی اللہ کثیرا، ایسے آیت ہے کہ بہت سے لوگ ہدایت بھی پائے، بہت سے لوگ مسگائیڈ بھی ہو گئے، اور جو صرف اہل بیت کو لے کے چلے گا وہ بھی مسگائیڈ ہوگا۔ یہ جامع میاں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہم سب کے آقا مولا ملجا کا فرمان ہے۔ میرے پیارو، چلتے چلتے شان اہل بیت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام حسین اور حسن کا مقام کیا معلوم ہے آپ کو؟ وہ تو کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ جب چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں بتاؤ؟ ماں باپ انگلی پکڑا کے چلاتے ہیں، اب تو واکر کا دور ہے، واکر پر بیٹھا دیا، بچے پاؤں سے چلتے ہیں نا۔ آؤ ان شہزادوں کی چال دیکھی جائے، وہ کیسے چلنا سیکھے۔ چاہتے تو ماں سیدہ فاطمہ انگلی پکڑ لیتی، یا باپ پکڑ لیتے، یا نانا انگلی پکڑ کے چلاتے، لیکن ان شہزادوں نے چلنا کہاں سیکھا پتا ہے آپ کو؟ میرے پیاروں، روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک پر امام حسن کا اور امام حسین کا ایک ایک کر کے پیر رکھتے، ایک پیر پر ایک پیر، ایک پیر پر ایک پیر رکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان شہزادوں کی انگلی کو پکڑتے۔ سمجھ گئے؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں، نہ تو نقل مراد نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد ایسے پکڑتے اور کہتے بیٹا چلو،
چلو اب بیٹے چلتے، ایسے پیر آپ اپنا اوپر کرتے چلے جاتے، یہاں تک کہ حضور لیٹ جاتے، اور امام حسن یا حسین پیروں سے چلتے چلتے گھٹنے گھٹنے سے ران ران سے شکم مبارک اور شکم سے سینے تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آپ کے بچے زمین پر چلنا سیکھتے ہیں اور فاطمہ کے بچے جسم مصطفیٰ پر چلتے۔ اب اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، قرآن کی روشنی میں اللہ اکبر، یعنی حسین کی چال چلنا شروع ہوتا ہے اس سے جس قدم کی شان یہ ہے، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، اور میرا امام کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یعنی جس قدم کی قسم اللہ کھائے اس قدم پر حسین چلنا سیکھتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا چلنے کی کہا جس سینے کے تعلق سے رب فرمائے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ قدم مصطفیٰ سے حسین نے چلنا سیکھا، سینہ مصطفیٰ جس کی شان یہ ہے، حسین جب کھڑے ہوئے اللہ اکبر، سینہ مصطفیٰ سے آواز آ رہی ہے، اے بیٹا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ حسین جب تک کائنات رہے گی نانا کا بھی ذکر چلے گا، تیرا بھی ذکر چلتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے آپ کو بچے پیدا ہو غلاظت لگی ہوتی ہے، حسن حسین پیدا ہو تو خوشبو پھوٹتی ہے۔ میرے دوستو، اہل بیت اطہار کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ آخری واقعہ ہے، میں اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حاضر ہوئے، کہا حضور میرے لیے دعا فرما دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا جاؤ تمہاری عمر میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضور کی دعا تھی، اللہ اکبر، اور کہا سنو تمہاری زندگی میں مرنے سے پہلے میرے ایک بیٹے سے تمہاری ملاقات ہوگی جس کا نام زید بن علی ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ زید بن علی بن حسین بن علی، یعنی امام حسین کے پوتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نواسے کا ان سے ملاقات ہوگی، اور جب میرے بیٹے زید سے ملاقات ہونا تو میرا سلام کہہ دینا۔ نوجوانوں غور سے سننا پیارو، کہا میرا سلام کہہ دینا۔ کس نے کہا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ صحابی رسول مطمئن ہو گئے کہ مجھے اب موت آ نہیں سکتی جب تک میں امام زین العابدین کے بیٹے سے میری ملاقات نہ ہو جائے، پوتے سے۔ میرے دوستو، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، روایت میں آیا کہ آپ کی آنکھوں کی یہ پلکیں لٹک کر کے آنکھوں کو بند کر دی، اتنے بوڑھے ہو گئے، بہت عمر ہو گئی۔ ایک وقت آیا جب حضرت امام زید دنیا میں تشریف لائے، آپ بالغ ہوئے، تو آپ نے پوچھا کیا میرے نانا کو کسی نے دیکھا؟ ایسا کوئی صحابی موجود ہے؟ میرے پیارو اتنا یاد رکھنا، صحابی عمل سے نہیں بنتے، صحابی نظر انتخاب مصطفیٰ کرتی ہے۔ جس کو حضور پسند کر لیتے ہیں اللہ اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ اب وہ صحابی ہوتے ہیں تو ایک کانسیپٹ یاد رکھنا، جب صحابی عمل سے بنتے نہیں تو صحابہ کا عمل مت دیکھنا، لفظ صحابہ دیکھنا اور خاموش ہو جانا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ میرے پیارو، کہا ایک صحابی ہے جنہوں نے آپ کے نانا کو دیکھا ہے،
حضرت زید ان کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس صحابی کے پوتے یا بیٹے دروازہ کھولے، کہا میرا نام زید ہے اور میں اپنے نانا کے صحابی سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے نانا کے صحابی سے ملنے آیا ہوں میرے پیارو۔ تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ حضور کے گھرانے کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام زید ہے۔ یہ سننا تھا، جو صحابی کھڑے نہیں ہو پاتے تھے وہ کھڑے ہو گئے بغیر کوئی سپورٹ کے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا یہ تو نوجوان ہیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک دم نو عمر کے ہیں، اور آپ اتنے بزرگ، آپ تو صحابی ہیں، صحابی، اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ زید کے لیے، زید بن علی کے لیے۔ وہ صحابی رسول نے کہا بیٹا تو مجھے سمجھا رہا ہے میں کس کے لیے کھڑا ہوا ہوں؟ تو ان کی عمر دیکھ رہا ہے کتنے نوجوان ہیں، کائن بوڑھی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اگر میرے آقا منبر پر ہوتے، حسن حسین آ جاتے، آقا کھڑے ہو کر انہیں استقبال کر لیا کرتے۔ کہا جس کے لیے نبیوں کا سردار کھڑا ہوتا ہو۔ تو انہیں سمجھا رہا ہے کہ ابا کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا یہ زندگی ان کے قدموں سے ملی ہے، یہ اتنا بوڑھا پن آ گیا میں زندہ ہوں، یہ ان کی برکت ہے۔ اور کہا کہ آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے زید کو میرا سلام کہہ دینا۔ وہ صحابی رسول نے سلام پیش کیا۔ پیارو اب بتاؤ، سادات کے لیے کھڑا ہونا، سادات کا ہاتھ چومنا، سادات کی تعظیم کرنا، یہ ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا؟ صحابی نبی نے بتایا، حضور کے صحاب نے بتایا۔ تو میرے دوستو کبھی لفظ صحابی سن کے کسی کی توہین مت کرنا، وہ بڑے مقدس ہیں، مکرم ہیں، وہ حضور کی صحبت یافتہ ہیں، حضور کی بارگاہ کے پروردہ ہیں، حضور کے انتخاب ہیں، حضور ان سے محبت کرتے ہیں جن کی شان میں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی ہو جاؤ، حضور فرماتے ہیں کل حسب نسب ینقطع یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی کس کا بیٹا، کس کا باپ، کون سا پریوار، کون سی برادری، کون سا کیا راجہ، سب ختم، الا حسبی نسبی، صرف میرا خاندان کا حسب اور نسب برقرار رہے گا۔ میرے پیارو اسی لیے تم جیو، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جیو، اور اپنی زندگی میں اپنا ہاتھ اگر دو تو اہل بیت مصطفیٰ کے ہاتھ پر یہ سوچ کر کے دینا، اور اگر آل رسول کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہے تو یہ مطمئن ہو جانا اہل بیت کا ہاتھ ہر کے حصے میں نہیں آتا۔ ہاتھ ہی کی لڑائی تھی، حسین نے نہ دے کر کے بتا دیا یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں اہل بیت کا ہاتھ ہے تو بے فکر ہو کر کے احمد رضا کے رنگ میں کہنا کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لانا نہیں کتا تیرا۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ جب ایسے عقیدے سے جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو اللہ اکبر بریلی کا ایک درویش کہتا ہوا نظر آئے گا، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرا یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتارے بلا کر دے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی معدت عطا فرمائے، اہل بیت سے وابستگی عطا فرمائے، اہل بیت کے بارگاہ کا مؤدب بنائے رکھے، کیونکہ جو کچھ بھی ملا۔ ایک منٹ، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اتنا مقام بلند کیسے ہوا؟ کہا سنو یہ میرے علم کا کمال نہیں، یہ اہل بیت کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، کتاب مناقب السادات میں لکھا ہے، آقا ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے امام اعظم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو اتنا بڑا ٹائٹل کیسے ملا؟ آپ فرماتے جب میں سفر کے لیے نکلتا تھا کوفے سے، اور کوفہ سے مکہ مدینہ بصرہ کہیں بھی جانا ہوتا تھا، میں راہگیر سے
پوچھتا تھا وہ راستہ مجھے بتاؤ جس راستے سے سفر بھی طے ہو جائے اور آل رسول کا مکان بھی مل جائے۔ راہگیر کہتے تھے حضور یہ راستہ ہے، لمبا ہے، لیکن یہاں 4-5 آل رسول کا مکان ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب میں سفر کرتا اور آل رسول کا گھر آتا، اپنے گھوڑے سے اترتا، ان کے دروازے پر جھاڑو لگاتا اور لگانے کے بعد پھر اپنی سواری پر بیٹھ جاتا، پھر بیٹھ جاتا۔ کہا یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو یہ جو مقام ملا ہے یہ علم سے نہیں، خدمت اہل بیت کا صدقہ ملا ہے۔ میرے پیاروں ایک بات اور ہے، میں معذرت کے ساتھ پولیس والوں سے بھی کہوں گا، وقت ہو چکا ہے، آخری بات ہے کیونکہ اب بات دماغ میں آنا شروع ہوئی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو امام حسن کی پر پوتی حضرت بی بی نفیسہ کے آپ کے آنگن میں لے جا کر کے میرا جنازہ رکھ دینا اور وہاں میری نماز جنازہ پڑھانا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی وصیت کے مطابق امام شافعی کا جنازہ بی بی نفیسہ کے گھر کی دالان میں رکھا گیا، آنگن میں رکھا گیا، صفے لگ گئی اور لگنے کے بعد ایک شخص درویش مجذوب جھومتا ہوا آیا، کہا واہ شافعی، واہ واہ شافعی، واہ شافعی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا سنو نمازیوں، جنہوں نے امام شافعی کی نماز پڑھی ان کے صدقے میں اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی اور امام شافعی کی مغفرت بی بی سفینہ کے صدقے میں فرما دی۔ تب میرا امام کہتا ہے اگر آل رسول کسی کے جنازے سے گزر جائے اور وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے اللہ اس شخص کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چند جملوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شہر بنگلور میں اہل سنت کے پرچم کو بلندی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے اور دشمنان اہل بیت اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہمارے حاجی عتیق بھائی ماشاءاللہ یقیناً یہ حضور مخدوم پاک کی نگاہ کرم ہے، اتنے حوصلے کے ساتھ اور میں اتنا خوش ہوا کہ جس اہل بیت کے نام کو کچھ لوگ مٹانے میں لگے ہیں ایسے دور میں انہوں نے سیدہ بی بی زینب کے نام پر ایک ٹرسٹ بنایا۔ میرے پیاروں سب کا یہ کہنا ہے سب چیز چلی جائے گی جو آل رسول سے جڑی رہتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائے، ان کے اس ادارے کو خود کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ پر ہمارے پیر طریقت سید خلیق اشرف کی خاص توجہ ہے اور اس توجہ کا نتیجہ ہے کہ اتنے حوصلے کے ساتھ آپ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو۔ کل حضرت علامہ صاحب قبلہ کل انہوں نے ایک بات مجھ سے ہوٹل میں کی، کچھ معاملہ تھا، انہوں نے کہا، ہم نے کہا محسن رہنے دو، ان سے کہا جانے دو، کہا نہیں حضور یہ معدت دکھانے کا ثبوت ہے، ہم اہل بیت سے معدت کرتے ہیں، ہم دنیاوی خلفشار میں کیوں پڑے، ہمیں معدت اہل بیت سے ہے۔ ایسے دیوانے میں نے ان کو جملہ کہا تھا لفظ محبت کا استعمال سب کرتے ہیں لیکن عتیق بھائی آپ نے لفظ معدت کا استعمال کیا ہے اور محبت معدت میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں مچھلی کو پانی سے کیا ہے بتائیں، مچھلی کو پانی سے کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے معدت ہے اور پانی کو مچھلی سے محبت ہے۔ کیوں؟ مچھلی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی اور پانی بغیر مچھلی کے رہ سکتا ہے۔ انسان کو پانی سے کیا ہے؟ جلدی جلدی تھوڑا سا، ہم انسان کو پانی سے کیا ہے؟ محبت ہے کہ معدت؟ بولو بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ نہیں محبت ہے۔ اب چلو 2020 میں آ جاؤ، 2020 میں جب کسی کو کورونا ہوتا تھا تو پانی دیتے تھے کہ آکسیجن دیتے تھے؟ کیا دیتے تھے؟ آکسیجن۔ ہم انسان کو آکسیجن سے معدت ہے اور پانی سے محبت۔ اسی پر امام شافعی کا ایک قول یاد آ گیا، مچل کے دو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لفظ معدت فرمایا، معدت یعنی جس کے بغیر ہم جی نہ پائے۔ امام شافعی لکھتے ہیں جس طرح انسانی وجود کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو زندہ رکھنے کے لیے اہل بیت کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ
मामला इमाम शाफी ने लिखा है। आप फरमाते हैं अगर कोई कहे मुझे अहले बैत की जरूरत नहीं, इमाम शाफी फरमाते समझो वो मर चुका है, वो मुर्दा है, उसकी रूह मर चुकी है। इसीलिए देखो तो जिनके पास अहले बैत नहीं है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जिनके पास अहले बैत नहीं है उनका हाल आप देख लो, और जिनके पास है इनका हाल देख लो। जिनके पास है उनका हाल देख लो। इसीलिए हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर और फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने कहा था, बड़ी तारीखी जुमला कहा था भारत की आजादी से पहले। गांधी जी ने कहा था, अगर हुसैनी जैसे 72 सिपाही मुझे मिल जाएं, कहा इमाम हुसैन के 72 सिपाही मुझे मिल जाए तो 24 घंटे में भारत को अंग्रेज से आजाद करा दूंगा। गांधी जी को भी मालूम है तादाद से कुछ नहीं होता, मिजाज से मामला बनता है, और मिजाज हुसैनी होना चाहिए, क्योंकि जो हुसैनी होता है वो हरामी नहीं, वो हलाल हुआ करता है, और मैदान हलालियों से जीता जाता है। ये हमारे फादर ऑफ नेशन ने कहा है, और कहा अहिंसा का पाठ मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। क्या कहा? अहिंसा का पाठ गांधी जी लिखते हैं मैंने इमाम हुसैन से सीखा। और कहा कि ये जो जंग कैसे लोगों को भगाना, कैसे जंग पर कामयाबी हासिल करना, का ये सबक भी मैंने करबला से सीखा है। ये सबक भी मैंने करबला से सीखा। अल्लाह ताला मेरे जुमले में अगर कोई गलती खता कसदन सहवन हुई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए और इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अतीक भाई को, इनके तमाम रुफ़क़ा को अहले सुन्नत का खूब काम करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस शहर बेंगलोर में अल्लाह अहले सुन्नत में इत्तेहाद पैदा फरमाए, यूनिटी पैदा फरमाए। और मेरे प्यारों, एक बात हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो भी सहाबी की गुस्ताखी करे उसे अपना मत समझना, कभी मत समझना। जो अहले बैत की तौहीन करे उसे भी अपना मत समझना। सारे सहाबी सर के ताज हैं, बीच की टोपी का नाम हैदर कर्रार है। हैदर कर्रार है। हमारी अंगूठी ये सहाबी है, उसमें चमकने वाले हीरे का नाम मौलाए कायनात है। मेरे प्यारों, और सुने बस एक जुमला, और कितनी बार मैंने कह दिया, कुछ लोग बेचारे जहालत की बुनियाद पर डगमगा गए हैं। हमें उन्हें भी राह रास्त पर लाना है, उन्हें भी समझाना है। क्या समझाना है? कि गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत ये कभी मोमिन हो ही नहीं सकते हैं। मोमिन वही होता है जो वफादार सहाबा भी हो, वफादार अहले बैत भी हो। लफ्ज सहाबी सुनना नौजवानों नोट कर लो। कोई लाख किताबें दिखाएं, किताबें दिखाएं, ये किताब, ये किताब, ये किताब, कहना हम किताबों को नहीं देख के मानते हैं, हम आमिना की लाल के सोहबत याफ्ता की बात मानते हैं। हम किताबों को देख के नहीं मानते हैं, हम हसनी हुसैनी है। कौन है आप? हसनी हुसैनी है। मेरे इमाम हसन ने जिससे सुलह की है उससे जंग नहीं करेंगे, और हुसैन ने जिससे जंग की है उससे सुलह नहीं करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।